شیخ عاصم کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد وہ ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر رہی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم بھوپال سے سری لنکا کیسے اور کیوں کر پہنچے۔ یہاں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ شیخ عاصم ہمیں ایکا ایکی چھوڑنے پر تیار کیوں ہو گیا ہے۔ وہ بے خبر تھی کہ اس آزادی کے لیے مجھے شیخ عاصم کے دشمنوں سے باقاعدہ مار کر لڑنا پڑا ہے۔ فریال کی بے خبریوں کا سلسلہ بہت دراز تھا، یہاں تک کہ وہ عاصم اور غزالہ کو ایک ساتھ دیکھ کر بھی حیران ہو رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے اسے اس بارے میں بتایا تو اس پر جیسے بجلی سے گری۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ غزالہ کی شادی تو کینیڈا میں مقیم پڑھے لکھے ایک اسمارٹ نوجوان سے ہوئی تھی، پھر وہ شیخ عاصم کی بیوی کیسے بن گئی؟ لیکن جب میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ غزالہ کا شوہر اخلاقی اور جسمانی دونوں طور پر بیمار تھا، بلکہ اس کی اخلاقی بیماری تو اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ غزالہ کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا۔ فریال غزالہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ غزالہ پر گزرنے والے کربناک حالات کے دکھ نے اس کا دل پارا پارا کر دیا۔ وہ سسکی بھر کر بولی، یہ شادی نہیں شاہ جہان صاحب، یہ غزالہ جی کی مجبوریوں کا سودا ہے جو انہوں نے شیخ عاصم سے کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ غزالہ جی کو شیخ عاصم کے قبضے میں چھوڑ کر واپس پاکستان چلی جاؤں۔ ہمیں انہیں ساتھ لے کر جانا ہوگا، ہر قیمت اور ہر صورت میں۔ فریال، تم یہ بات اس لیے کہہ رہی ہو کہ ابھی غزالہ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی۔ غزالہ کے خیالات بالکل برعکس ہیں۔ وہ شیخ عاصم کو شوہر سمجھتی ہے اور ایک بیوی کی طرح اس کی ہمدرد اور وفادار ہے۔ وہ اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتی۔ وہ دھوکہ کھا رہی ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ آپ سب کچھ جانتے پوچھتے اس دھوکے میں انہیں رہنے دے رہے ہیں۔ آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں کہ شیخ عاصم وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے؟ میں نے شروع میں کوشش کی تھی فریال، لیکن پھر مجھے یوں لگا جیسے میں اپنے کسی مفاد کے لیے غزالہ کو اس کے شوہر سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ شاہ جہان صاحب، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ آپ کو تو میں ایک مضبوط آدمی سمجھتی ہوں۔ آپ کسی اجنبی کو بھی مصیبت میں دیکھتے ہیں تو اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ غزالہ جی تو ہماری اپنی ہے، ہماری جان ہے، ہماری زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ آپ نے ان کی طرف سے ایسی بے پرواہی کیوں برتی؟ میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں کہنا چاہتی ہوں، آپ سے بھی اور غزالہ جی سے بھی۔ بلکہ میں صبح ہی جاؤں گی غزالہ جی کی طرف، ان سے پوچھوں گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں اور کس لیے۔ فریال بی بی، ام آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن یہ بات خود ام نے بھی محسوس کیا ہے کہ غزالہ بی بی بہت بدل گیا ہے۔ زری گل اس سلسلے میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اشارے سے منع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سیلانی لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر کے دم لے گی، اسے سمجھانے بجھانے سے کچھ حاصل نہیں۔ اگلی صبح فریال نے واقعی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ غزالہ سے ملنے نکل کھڑی ہوئی۔ سنہالی گارڈز نے اسے روکا۔ اس نے ایک گارڈ سے کچھ بات چیت کی۔ وہ گارڈ رہائشی حصے کی طرف گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر فریال کو ساتھ لے گیا۔ فریال کم و بیش 1 گھنٹہ غزالہ کے پاس رہی۔ اس کی واپسی تب ہوئی جب میں اور زری گل ناشتہ کر چکے تھے اور کمرے سے نکل کر باہر برآمدے کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ فریال کی صورت دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مایوس اور شکستہ دل واپس آئی ہے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں اور زری گل اس کے پاس پہنچے تو وہ رو رہی تھی۔ فریال بی بی، ام نے کہا تھا نا کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ غزالہ بی بی اپنے شوہر پر بے حد بھروسہ کرتا ہے، وہ یہاں بالکل اپنی خوشی اور رضامندی سے رہ رہا ہے۔ فریال نے گلوگیر لہجے میں کہا، ہمیں کیا، ان کی اپنی زندگی ہے، وہ جس طرح چاہے گزارے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، ہمیں کب واپس جانا ہوگا یہاں سے؟ میرے بس میں ہو تو ابھی چل دوں، لیکن یہاں سب کچھ شیخ عاصم کے اختیار میں ہے۔ فریال، جو کل تک اس بات پر حیران تھی کہ ہم غزالہ کے بغیر یہاں سے جانے کا کیوں سوچ رہے ہیں، آج یکسر بدلی ہوئی تھی۔ وہ اب جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ہم جانے کا پروگرام طے کرنے لگے۔ یہ باتیں سن کر زری گل ایک دم اداس ہو گیا۔ اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے۔ مجھے لے کر وہ سبزہ زار میں آ گیا۔ یہاں رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔
تیز دھوپ میں نباتات کی مہک رچی بسی تھی. زری گل پر عجیب سا موڈ طاری تھا. استاد صاحب، ہم جانے سے پہلے مس آروشی کو کوئی یادگار تحفہ دینا چاہتا ہے. ایسا تحفہ جو مس آروشی کو ہمیشہ ہمارا یاد دلاتا رہے. وہ بہت اچھا لڑکی استاد صاحب، بہت پیار اور محبت کرنے والا. بھائی پھول سے اچھا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جانے سے پہلے اسی سبزہ میں سے اچھے اچھے پھول توڑنا اور اس کا گلدستہ بنا کر دے دینا. نہیں استاد صاحب، پھول تو عارضی چیز ہے. ہم چاہتا ہے کوئی پائیدار چیز ہو، بہت پائیدار. تو پھر باٹا کی چپل لے دو، سنا یہاں بھی ملتی ہے. استاد صاحب، آپ تو مذاق کرتا ہے، ہم بہت سنجیدہ ہے. سنجیدہ تو تم درجنوں بار ہو چکے ہو. 3 بار تم لاہور میں سنجیدہ ہوئے تھے اور 3-4 بار پشاور میں. تم نے خود مجھے بتایا تھا. نہیں استاد صاحب، وہ اور بات تھا. اس بار تو کسی نے بس ہمارا دل ہی نکال لیا ہے. ہم کو یوں لگتا ہے جیسے فلم اسٹار دیبا ایک نئے روپ میں بالکل نوجوان ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے. آپ کو کچھ نہیں پتا استاد صاحب ہم پر کیا بیت رہا ہے. آپ بس ہمارا اتنا مدد کر دیں کہ ہم کو کوئی اچھا سا تحفہ بتا دیں. بھئی تحفہ تو میری سمجھ میں کوئی نہیں آ رہا. اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو پاکستان سے جا کر بھیج دینا. وہاں سے بھیجو گے تو اسے زیادہ خوشی بھی ہوگی. پھر وہ ایسی چیز ہوگی جو اس کے لیے نئی بھی ہوگی. ہاں یہ تو ہے، ہمارے پشاور میں بہت سا ایسا چیز ہے جو مس آروشی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. بالکل، تم وہاں سے مس آروشی کو کڑھائی دار کرتا، گرم شال اور دنداسا بھیج سکتے ہو. مس آروشی کے کسی بزرگ کے لیے نسوار کا توڑا بھیج سکتے ہو، قہوہ بھیج سکتے ہو، تمباکو کی بوری بھیج سکتے ہو اور بوری کے ساتھ حقہ بھی. نہیں استاد صاحب، ہم نے سوچ لیا. اب مس آروشی کو سونے کے بندے بھیجے گا. ان بندوں پر ہم کوارٹ سے کشیدہ کاری کروائے گا. ایسا خوبصورت چیز بنے گا کہ مس آروشی ساری زندگی کانوں سے نہیں اتارے گا. لیکن کیا؟ کچھ نہیں، ہم پیسوں کے بارے میں سوچ رہا تھا. یہ بندے کافی مہنگے بنتا ہے، 2-2.5 ہزار تو لگ ہی جاتا ہے. خیر کوئی بات نہیں، ہم کچھ نہ کچھ کر لے گا. اوے گھامڑ، ایک دم ناکارہ شخص ہے تو. 2-2.5 ہزار روپے کے لیے پریشان ہو رہا ہے. ابے عقل کے اندھے، تو بہت امیر کبیر شخص ہے. اس ٹرک کو کیوں بھول رہا ہے جس کے مال میں سے صرف تم، میں اور صفدر حقدار ہیں؟ تمہیں یاد نہیں ہم نے 150 کروڑ کا حساب کتاب لگایا تھا؟ 50 کروڑ تو ہمارے حصے میں آنا ہی چاہیے. بتا آنا ہے کہ نہیں؟ اس 50 کروڑ میں سے 2-2.5 کروڑ کے بندے اپنی مرضی سے بنوا دینا اپنی پیاری کو. استاد صاحب اب ہماری ہر بات کو مذاق میں لیتا ہے. تم بات ہی ایسی کرتے ہو، جہاں اچھی صورت دیکھتے ہو تمہاری رال ٹپک پڑتی ہے. بھلا یہ کوئی جگہ تھی عشق کرنے کی؟ استاد صاحب ہم آپ کو کیا سمجھائے، عشق کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے. آپ پاکستانی فلموں کا بات مذاق میں ڈال دیتا ہے، اس لیے ہم مثال نہیں دیتا. آپ انڈیا کی مثال لیں، ہالی ووڈ کا مثال لیں. دنیا کا کوئی ایسا فلم بتا دے جس میں عشق اپنی مرضی سے کیا گیا ہو. بتائیں، ہے کوئی مثال؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، میری نگاہ رہائشی حصے کی طرف اٹھ گئی. غزالہ چہل قدمی کے انداز میں سبزہ زار کی طرف چلی آ رہی تھی. وہ اکیلی تھی. ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں وہ کوئی آسمانی چیز ہی نظر آتی تھی. بال اس نے شانوں پر کھلے چھوڑ دیے تھے. مجھے اور زری گل کو سبزہ زار میں وہ دیکھ کر ٹھٹکی. ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ وہ واپس مڑ جائے گی، لیکن ہم دیکھ چکے تھے، لہٰذا اسے قدم بڑھاتے ہی بنی. وہ متانت سے چلتی ہمارے پاس آن کھڑی ہوئی. کیا حال ہے زری گل؟ بس جی زندہ ہے. اور آپ کیسے ہیں شاہ جہان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور شیخ عاصم کے فرمان کے تحت پاکستان جا رہا ہوں. اللہ آپ کو خیریت سے پہنچائے. فریال کا بہت خیال رکھیے گا. اسے جو تکلیف یہاں پہنچی ہے اس کے لیے معذرت اور معافی کے الفاظ تو بہت چھوٹے ہیں. میرے بس میں ہوتا تو اسے ایک دن بھی اس حالت میں نہیں رہنے دیتی. بہرحال اب وہ آزاد ہے. آپ اسے جلد از جلد پاکستان لے جائیں. ہم تو مسافر ہیں، سامان باندھے تیار بیٹھے ہیں. جس وقت آرڈر آئیں گے روانہ ہو جائیں گے. اس نے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا. آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی. میں اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن یہ کیفیت ایک لمحے میں میرے دل کی گہرائیوں تک اتر گئی. زری گل، تم بھی فریال کی طرح مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں غزالہ بی بی، ہم آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ ہمارے دل میں اب بہت اونچے مقام پر بیٹھا ہوا تھا. ہم کو خود نہیں پتا کہ ہم آپ کا کتنا عزت کرتا ہے. پاکستان جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں غزالہ بی بی،
اب میں سے کوئی آپ کو نہیں بھول سکتا، کبھی نہیں۔ آپ خود سوچیں، فریال آپ کو بھول سکتا ہے، انجم بی بھول سکتا ہے، استاد صاحب بھول سکتا ہے، یہ استاد صاحب آپ کے سامنے کھڑا ہے، پوچھیں ان سے، یہ بھول سکتا ہے آپ کو؟ کبھی نہیں۔ غزالہ کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، زری، تم نے یہاں کی کوفتہ بریانی کھائی ہے؟ زری گل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ غزالہ نے کہا، پشاور کے چپل کباب کی طرح یہاں کی بریانی مشہور ہے، میں آج کھلاؤں گی۔ کھانے پینے کا ذکر آیا تو زری گل کی زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ غزالہ اس کی باتیں دلچسپی سے سن رہی تھی۔ میری نگاہ غزالہ کے پاؤں پر ٹکی تھی۔ بہت خوبصورت سینڈل پہن رکھے تھے اس نے، اور بے حد قیمتی بھی۔ ان پر دائرے کی شکل میں قیمتی پکھراج لگے تھے۔ یہ پکھراج شامل کر لیے جاتے تو اس جوتی کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ شیخ کے بس میں نہیں تھا، ورنہ شاید وہ غزالہ کو ایسی جوتی پہناتا جس میں ہیرے کے سوا کچھ اور استعمال نہیں ہوا ہوتا۔ وہ غزالہ کے سلسلے میں دیوانہ سا ہو چکا تھا، ہر گھڑی ہر پر اس کا سایہ بنا رہنا چاہتا تھا، اور اس کی یہ وارفتگی اتنی واضح تھی کہ دبئی پیلس کا ہر مکین محسوس کر سکتا تھا۔ جس وقت میں، زری گل اور غزالہ باتیں کر رہے تھے، سروج سامنے والے برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ غزالہ کو میرے قریب پا کر اس کے چہرے پر بے چینی اور کدورت کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر تو وہ برداشت کرتی رہی، پھر اٹھ کر ہمارے پاس چلی آئی اور چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ سجا کر بولی، الوداعی بات چیت ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، صرف بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ بولی، صرف بات چیت ہو رہی ہو تو چہرے یوں نراش نہیں ہوتے۔ تم ہمارے پر تانے دار لگا جو یوں تفتیش فرما رہا ہے؟ بولو، کیا لگا ہے تم میرے منہ مت لگو خان، میں تم سے بات نہیں کر رہی، لیکن تم سے بات کر رہا ہے۔ تم یہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ۔ خوچے تم کو کسی نے بتایا نہیں کہ جب تین شریف آدمی بات کرو تو خواہ پنگا نہیں لیتے؟ پنگے باز تم خود ہو۔ زری گل نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، لیکن میں نے اسے سختی سے روک دیا۔ خبردار زری، مجھے دنگا فساد نہیں چاہیے، اور تم بھی چپ رہو سروج۔ اسی وقت میری نگاہ ایک لمبے تڑنگے شخص پر پڑی۔ وہ سبزہ زار کے درختوں میں سے نکل کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس نے ایک سیاہ چادر کی پکل مار رکھی تھی۔ وہ بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ میں نے اس شخص پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ریسٹ ہاؤس کے ملازمین میں سے کوئی ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اتنی تیزی سے ہوا اور اس قدر حیران کن تھا کہ ہم سکتے میں رہ گئے۔ مجھ سے قریباً 15 گز کی دوری پر پہنچنے کے بعد ٹانگ سے معذور شخص نے اپنی چادر کی بکل کے اندر سے سیاہ نال والا ریوالور نکال لیا۔ میں نے ریوالور کی جھلک دیکھی اور اس کے ساتھ ہی میری نگاہ ریوالور بردار کے چہرے پر پڑی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ اس شخص سے میری مدبھیڑ ہو چکی تھی۔ دراز گیسو اور زرد چوغے والے اس شخص کا نام جبرو سنگھ تھا، اور یہ تھوڑے دن پہلے آروشی کو اغوا کرنے کے لیے ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ اس نے زہریلی کرپان کے ساتھ مجھ پر حملہ بھی کیا تھا۔ اس نے ریوالور میری طرف سیدھا کیا تو میں تیزی سے زمین پر گر گیا۔ فائر کے دھماکے کے ساتھ ہی غزالہ اور سروج کی چیخیں گونجیں۔ اضطراری طور پر دونوں مخالف سمت میں بھاگی۔ زری گل نے دوڑ کر ایک درخت کی آڑ لے لی۔ حملہ آور کی دوسری گولی میرے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ قدرت کی طرف سے مجھے ایک سنہری موقع ملا تھا۔ میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا تو خودکشی کا مرتکب ہوتا۔ میں کھلے میدان میں تھا اور میری جان کا دشمن ہاتھ میں ریوالور لیے صرف 10 قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ میں نے کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل اپنے جسم کو زمین سے بلند کیا اور لیٹے لیٹے جست کر کے ایک فوارے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسی دوران میں تیسرا فائر بھی ہوا، لیکن اب میں براہ راست فائرنگ سے نکل گیا تھا۔ میں اور زری گل دونوں نہتے تھے، ورنہ اب تک حملہ آور کے جسم میں چھٹاک بھر سکہ اتر چکا ہوتا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ حملہ آور فاصلے پر تھا، جب تک وہ پاس نہ آتا میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران میں نے سنہالی گارڈز کی آوازیں سنی۔ وہ بھاگتے ہوئے سبزہ زار کی طرف آ رہے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ حملہ آور کسی بھی لمحے مجھے یا زری کو نشانہ بنا سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی رائفلیں سیدھی حملہ آور کی طرف کر دیں۔ حملہ آور پر جنونی کیفیت سوار تھی۔
اس نے بلا دریغ سنہالی گارڈز پر بھی فائر جھونک دیے۔ میں نے فوارے کی اوٹ سے ایک گارڈ کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا۔ اس کے بعد ایک دم رائفلوں کی تڑ تڑ گونجی۔ ظاہر ہے نشانہ جبرو سنگھ ہی تھا۔ وہ اچھل کر ایک باڑ میں گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کا ریوالور دور جا گرا۔ سنہالی گارڈز کے ساتھ ساتھ میں اور زری گل بھی موقع پر پہنچے۔ جبرو سنگھ راہی عدم ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے اور سینے پر نصف درجن گولیاں لگی تھیں۔ اس کے جسم کے گرد بکل کی طرح لپٹی چادر خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک اپنی بیساکھی پر تھا۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس میں ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ مجھے ایک جانب سے کسی ملازمہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا غزالہ فرش پر بے سد پڑی تھی اور ادھیڑ عمر ملازمہ اس کے سرہانے بیٹھی چلا رہی تھی۔ میں اور زری گل دوڑتے ہوئے غزالہ تک پہنچے۔ گولی اس کے ٹخنے کو زخمی کرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس کا پاؤں اور قیمتی سینڈل خون سے داغدار ہو رہا تھا۔ زخم ایسا سنگین نہیں تھا۔ پھر غزالہ کے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ملازمہ نے وائے ویلا کیا تو پتا چلا کہ غزالہ کو گرنے سے چوٹ آئی ہے۔ دراصل سبزہ زار کا فوارے والا حصہ باقی سبزہ زار سے 4-5 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ یہاں سے سنگ مرمر کے شفاف زینے نیچے اترتے تھے۔ گولی لگنے کے بعد غزالہ انہی زینوں سے گر گئی تھی۔ پہلی نظر میں ہی اندازہ ہوتا تھا کہ اسے سر یا ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ آئی ہے۔ وہ بالکل بے ہوش تھی۔ رنگت لیمو کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ زری گل نے فوارے کے چھوٹے سے حوض سے پانی لے کر غزالہ کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ ملازمہ اس کی ہتھیلیوں کی مالش کرنے لگی۔ میں نے شانوں سے تھام کر اسے جھنجوڑا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے نبض دیکھی۔ وہ تشویشناک حد تک دھیمی تھی۔ بظاہر جسم پر کہیں چوٹ کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب شیخ عاصم اور اس کا سیکریٹری بھی بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے تھے۔ شیخ عاصم کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور چہرے پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ گارڈز رائفلیں سوتے چاروں طرف چکراتے پھر رہے تھے۔ غزالہ کو فوراً گاڑی میں ڈال کر اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ شیخ عاصم اور ایک روتی چیختی ملازمہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ہر چہرے پر خوف و ہراس تھا اور اندیشوں کے سائے گہرے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں چنگاریاں سی چھوٹنے لگیں۔ جبرو سنگھ کے بارے میں یہ طے تھا کہ وہ دھرمان کاکا کا آدمی ہے۔ وہ مجھ پر قاتلانہ حملے کی نیت سے ریسٹ ہاؤس میں گھسا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کاکا اور ایک کو اس معاہدے کا کوئی پاس نہیں تھا جو صرف 72 گھنٹے پہلے ہوا تھا اور جس کی روشنائی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ سارے معاملات چوپٹ ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ حملہ جبرو سنگھ کا انفرادی فعل ہو اور اس میں کاکا وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ میں نے دل کی گہرائی سے دعا کی کہ کاش ایسا ہی ہو اور ہمیں کسی نئے طوفان سے آشنا نہ ہونا پڑے۔ غزالہ کو پیش آنے والے حادثے نے فریال اور زری گل کو بھی سخت ملول کر رکھا تھا۔ شام تک نہ تو شیخ عاصم واپس آیا اور نہ غزالہ کے بارے میں کوئی اطلاع ملی۔ ریسٹ ہاؤس میں ہراس کسی کیفیت پائی جاتی تھی۔ سپہر 4 بجے کے لگ بھگ پولیس کی 2 گاڑیاں ریسٹ ہاؤس پہنچی اور ایک انسپیکٹر نے موقع پر تفتیش کرنے کے بعد جبرو سنگھ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ حالانکہ جبرو سنگھ کے حملے کا نشانہ میں ہی تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ مجھ سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رات 8-9 بجے تک سخت بے چینی رہی۔ پھر پتا چلا کہ غزالہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا اور وہ اسپتال کے ICU میں زیر علاج ہے۔ غزالہ کی مسلسل بے ہوشی تشویشناک تھی۔ میرے خیال میں اسے زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے کے اندر ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ صورتحال ٹھیک نہیں۔ رات 10 بجے کے قریب وہ سنہالی ملازمہ ریسٹ ہاؤس واپس آ گئی جو غزالہ کے ساتھ اسپتال گئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ مسز کی حالت ٹھیک نہیں، وہ ابھی تک گہری بے ہوشی میں ہیں۔ ان کے سر کے پچھلے حصے پر چوٹ آئی ہے اور خون جمع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر جلد ہی وہ ہوش میں نہ آئیں تو آپریشن کرنا ہوگا۔ یہ ساری اطلاعات بڑی جانکہ تھیں۔ میری نگاہوں میں غزالہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ زری گل سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک وہ لنگڑا
بلائے ناگہانی کی طرح ہم پر نازل ہوا تھا۔ اس کے غضب کا نشانہ میں تھا، لیکن اس غضب نے میرے بجائے غزالہ کو ہدف بنا ڈالا تھا۔ میرے سینے میں ایک ہلچل سی پیدا ہونے لگی۔ دھرمان کاکا کا فون نمبر میرے پاس تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کیا۔ ہیلو کاکا، میں شاہ جہان بول رہا ہوں۔ اوہ شاہ جہان، مجھے امید تھی تم فون کرو گے۔ آج جو کچھ دبئی پیلس میں ہوا، مجھے اس پر بہت افسوس ہے۔ ظاہر ہے افسوس تو ہوگا، تمہارا کارندہ مجھے قتل کرنے میں ناکام جو رہا ہے۔ نہیں شاہ جہان، تم غلط سوچ رہے ہو۔ ہم وعدے کا پاس کرنے والے لوگ ہیں۔ تم سے جو کچھ طے ہو چکا ہے ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ تمہاری چال بازی مجھے فریب نہیں دے سکتی۔ میں نے کوئی چال بازی نہیں کی۔ جبرو سنگھ نے جو کچھ کیا اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ وہ ایک آتش مزاج شخص ہے۔ تمہارے ساتھ لڑائی میں اسے زہریلی کرپان کا زخم لگا۔ اس زخم کے سبب اسے اپنی ٹانگ سے محروم ہونا پڑا۔ جو لوگ جبرو سنگھ کو جانتے ہیں انہیں معلوم تھا کہ وہ تم سے بدلہ لینے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن یہ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی کرے گا اور اسپتال سے بھاگ کر سیدھا دبئی پیلس جائے گا۔ تم اس کے سوا اور کہہ بھی کیا سکتے ہو دھرمان کاکا؟ بہرحال میں تمہیں بتا دوں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہارے سامنے صفائیاں پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ تم فی الحال غصے میں ہو، 1-2 دن میں تم خود ہی جان جاؤ گے کہ سچ کیا ہے۔ جہاں تک معاہدے کا تعلق ہے تو ہم اس سلسلے میں پوری طرح نیک نیت ہیں۔ کاکا سے بات کرنے کے بعد مجھے کسی حد تک اطمینان ہو گیا کہ اے کو اور میرے درمیان ہونے والا سمجھوتا خطرے میں نہیں ہے، لیکن غزالہ کے سلسلے میں تشویش برقرار تھی، بلکہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ زری گل بھی مسلسل جاگ رہا تھا اور اسپتال سے کسی اچھی خبر کا منتظر تھا۔ وہ ساری رات ہم نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح معلوم ہوا کہ غزالہ کو پرائیویٹ اسپتال سے کولمبو کے بڑے اسپتال میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں اس کا آپریشن ہونے والا ہے۔ یہ خطرناک قسم کا آپریشن تھا اور شیخ عاصم ششوپنج میں تھا کہ یہاں آپریشن کرایا جائے یا نہیں۔ وہ غزالہ کو سری لنکا سے باہر لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ سفر اور تاخیر برداشت کر سکتی۔ فائرنگ کے نتیجے میں سیڑھیوں سے گرنے کا جو واقعہ شروع میں معمولی لگتا تھا، بتدریج انتہائی سنگین صورت اختیار کر گیا تھا۔ دوپہر سے ذرا پہلے شیخ عاصم ریسٹ ہاؤس واپس آیا۔ اس کے بال منتشر اور آنکھیں شب بیداری کے باعث سرخ تھیں۔ اس نے بتایا کہ دواؤں کے استعمال سے غزالہ کی حالت قدرے سنبھلی ہے اور اس کا آپریشن فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ غزالہ کے آپریشن کے لیے آسٹریا سے ایک سرجن کو یہاں بلا رہا ہے۔ میں نے کہا، اگر کسی طور پر میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ غزالہ کے والدین کو مطلع کر دیا جائے اور ہو سکے تو انہیں یہاں بلا لیا جائے۔ میں تمہیں لاہور کا ایک ایڈریس دیتا ہوں، وہاں رابطہ کرو۔ وہ لوگ غزالہ کے والدین کو یہاں بھجوانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد شیخ عاصم نے مجھے لاہور کا ایک ایڈریس لکھوا دیا۔ وہ اس کی فرم کے ایک برانچ آفس کا ایڈریس تھا۔ ایڈریس لکھوانے کے بعد شیخ عاصم کے ذہن میں کوئی نیا خیال آیا اور اس کی سرخ و سفید پیشانی پر سوچ کی نئی لکیریں نمودار ہوئیں۔ سگار کا ایک گہرا کش لے کر وہ بولا، ویسے بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی لاہور چلے جاؤ اور انہیں یہاں لے آؤ۔ تمہارے ساتھ آنے میں وہ لوگ آسانی محسوس کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے سفری کاغذات آج شام تک تیار ہو جائیں گے۔ تم آج ہی نکل جاؤ۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں اس کام کے لیے موزوں نہیں ہوں۔ شیخ عاصم بولا، یہ موزوں یا ناموزوں ہونے کی بات نہیں ہے۔ غزالہ کی حالت خطرے میں ہے اور اس کے والدین کو یہاں لانے کے لیے میں خود پاکستان نہیں جا سکتا۔ اگر وہ از خود یہاں آنا چاہیں گے تو انہیں کافی مشکلات پیش آئیں گی اور خاطر خواہ تاخیر بھی ہوگی۔ تم اپنے مہربان ایس پی احمد رجال شاہی کی مدد سے انہیں جلد یہاں لا سکتے ہو۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ شیخ عاصم غزالہ کے والدین کو سری لنکا لانے کی ذمہ داری مجھے ہی کیوں سونپ رہا ہے۔ وہ اس سے پہلے کئی بار پاکستان جا چکا تھا۔ یقیناً وہاں بااختیار لوگوں سے اس کے رابطے ہوں گے۔ وہ ان کے ذریعے آنن فانن اپنا کام کرا سکتا تھا۔ اگر میرا جانا بہت ضروری ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ گڈ، مجھے یقین ہے کہ آج شام تک تم چاروں یہاں سے روانہ ہو سکو گے۔ اگر نہ بھی ہوا تو کل الگ صبح یہاں سے نکل جانا۔ سپہر کے وقت میں، فریال اور زری گل اسپتال میں غزالہ کو دیکھنے کے لیے گئے۔
ICU में दाखिल होना मुमकिन नहीं था। हमने बंद दरवाजे के शीशे में से गजाला को देखा। वो सफेद बुर्राक बिस्तर पर सफेद लिबास में बिल्कुल सीधी पड़ी थी। इसकी रंगत कोरे लट्ठे की तरह सफेद थी और आंखें बंद थी। ग्लूकोज, गैस और दिल की हरकत बताने वाले आले की नालियों ने इसे जकड़ रखा था। गंदुमी रंगों वाले श्रीलंकन डॉक्टर और नर्सें इसके गिर्द खामोशी से घूम फिर रहे थे। फरियाल गजाला की हालत देखकर आंसू बहाने लगी। मुझे भी अपना दिल एक भारी बोझ तले दबता महसूस हुआ। मेरा दिल हौलने लगा था। मैं ICU के बंद दरवाजे से हटकर कुछ दूर रखे सोफों पर जा बैठा। जरी गुल अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। हम अस्पताल में ही थे जब हमें पता चला कि ऑस्ट्रिया का एक मारूफ न्यूरोसर्जन आज रात गजाला को देखने कोलंबो पहुंच रहा है। इस शाम हम पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हो सके। मालूम हुआ कि हमारे टिकट अगले रोज 12 बजे के हैं। हमें एयरलंका से सफर करना था। मुझे, जरी और फरियाल को पाकिस्तान पहुंचना था, जबकि सरोज को दिल्ली जाना था। रवानगी से पहले हमें एक कदरे खुशकुन खबर मिली। मालूम हुआ कि रात ऑस्ट्रिया के सर्जन ने मकामी डॉक्टर्स के साथ मिलकर 3-4 घंटे तक गजाला का तफसीली मुआयना किया है। जदीद तरीन तरीकों के मुताबिक इसकी ब्रेन स्कैनिंग की गई है और दीगर टेस्ट लिए गए हैं। सर्जन ने कहा है कि गजाला का ऑपरेशन नहीं होगा, ना ही इसे बैरून मुल्क ले जाया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं। इसे सिर्फ दवाओं के जरिए ट्रीट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वो जल्द से जल्द होश में आ जाए। ये भी मालूम हुआ कि यूरोपियन सर्जन गजाला के होश में आने तक श्रीलंका में ही रहेगा। हमें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना था, लिहाजा 10 बजे के लगभग हम रेस्ट हाउस छोड़ने के लिए तैयार हो गए। 2-2.5 माह पहले जब हम यहां पहुंचे थे, रेस्ट हाउस की सरसब्ज इमारत पर तारीक बादलों के साए थे। आज भी घनघोर घटाओं ने आसमान को ढांप रखा था और नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही थीं। जरी गुल बहुत अफसुर्दा नजर आ रहा था। जाने से पहले वो यकीनन आरुषि को देखना चाहता था, लेकिन आरुषि रात से अस्पताल में गजाला के पास थी। इसे 9-10 बजे तक आ जाना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। जरी गुल आखिरी लम्हे तक इसका इंतजार करता रहा और फिर एक ठंडी सांस लेकर इस गाड़ी में सवार हो गया जो हमें एयरपोर्ट लेकर जा रही थी। गाड़ी में मेरे और जरी गुल के अलावा फरियाल और सरोज भी सवार थीं। सरोज का मुंह सूजा हुआ था। एक तो इसका दुश्मन जां यानी जरी गुल गाड़ी में सवार था, दूसरे मैं सरोज की बेइंतहा कोशिश और इसरार के बावजूद भोपाल या हैदराबाद के बजाय लाहौर का रुख कर रहा था। वो चाहती थी कि मैं हर शय से बेनियाज होकर इसके पहलू से चिपक जाऊं और हम दोनों साईं आली मर्तबत की करिश्मा साज रहनुमाई में हैदराबाद की खाक छानना शुरू कर दें और इन संदूकों तक पहुंचे जो नवाब की हवेली में हमारे हाथ आते आते रह गए थे। लेकिन मुझे कुछ और भी जरूरी काम थे और मैं इन कामों से पहलूतही नहीं कर सकता था। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, हमारी गाड़ी के सनहाली ड्राइवर ने डैशबोर्ड के अंदर से एक बड़ा लिफाफा निकालकर जरी गुल को थमा दिया। इस लिफाफे में एक खूबसूरत कुर्ता और लुंगी थी। इन कपड़ों पर श्रीलंका के मखसूस अंदाज में कशीदाकारी की गई थी। इन कपड़ों के बारे में ड्राइवर ने अंग्रेजी में जरी गुल को बताया कि ये मिस आरुषि ने इसके लिए दिए हैं। जरी गुल की समझ में कुछ और तो नहीं आया, ताहम फिक्रे में आरुषि का लफ्ज इसने फौरन सुन लिया। इसके साथ ही इसकी बाँछें खिल गईं और आंखों में मुसरत नाचने लगी। वो ड्राइवर से बोला, खो हमारी तरफ से मिस आरुषि को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना। थैंक यू, वेल डन, और इससे बोलना कि तुम बहुत अच्छा गर्ल है, बहुत अच्छा। मैंने जरी गुल को बमुश्किल लाउंज की तरफ धकेला। इसके बस में होता तो शायद वहीं सड़क पर लुंगी कुर्ता पहनकर खटक डांस शुरू कर देता।